تو آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے میر امن۔ میر امن ایک عظیم شخصیت ہے، جیسا کہ میں نے کل ہی کہا کہ میر امن اگر نہ ہوتے تو شاید اردو زبان اس سطح تک نہ پہنچ پاتی۔ اردو نثر ہے نا، اردو نثر اس سطح تک نہیں پہنچتی، کیونکہ میر امن کو دیکھ کر ہی، میر امن کی باغ و بہار دیکھنے کے بعد ہی جب وہ منظر عام پر آئی، کیونکہ قصہ چہار درویش بہت مشہور تھی، اب پھر قصہ چہار درویش کی جگہ کس نے لے لی؟ باغ و بہار نہیں لے لی، پھر لوگ بھول گئے قصہ چہار درویش کو، پھر وہ ختم ہو گئی، اس کی جگہ کس نے لی؟ باغ و بہار نے۔ وہ اتنی آسان زبان میں، اور بلکہ اس نے لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، وہ ترجمہ کیا، لگتا ہے کہ وہ خود سے میر امن نے لکھی، اس میں اس نے ایسا رنگ بھر دیا۔ بہرحال میر امن، میر امن کے بارے میں دیکھیے، فورٹ ولیم کالج، جیسا کہ کل آپ کو بتایا گیا کہ فورٹ ولیم کالج 1800 عیسوی میں کلکتہ میں قائم کیا گیا، اور اس کا مقصد کیا تھا کالج کا؟ انگریزوں کو اردو زبان سکھانا، پڑھانا، تاکہ انگریز اردو زبان سیکھ سکیں۔ اس کالج میں کام کرنے والوں میں سب سے مشہور ادیب، وہاں پر تو بہت سارے تھے لیکن سب سے مشہور اگر کوئی وہاں پہ تھے تو وہ مشہور ادیب تھے میر امن۔ افسوس کہ ان کے حالات بہت کم معلوم ہیں، لیکن ان کے حالات معلوم نہیں ہیں، گمشدگی، پتہ ہی نہیں ان کے حالات کیا ہیں، کسی نے لکھے ہی نہیں ہیں۔ ان کا تخلص لطف تھا، ان کا تخلص کیا تھا؟ لطف تھا، لیکن اس تخلص کو بھی آج بہت کم جانتے ہیں، پتہ ہی نہیں لوگوں کو کہ اس کا لطف کیا تھا، تخلص تھا۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس زمانے میں فورٹ ولیم کالج میں مرزا علی لطف نامی شاعر بھی موجود تھے۔ اس کالج میں کام کرنے والے، اس ادارے میں ایک اور بھی تھے مرزا علی، اس کا بھی لطف کیا تھا؟ تخلص تھا۔ اور میر امن نے اپنی سب سے مشہور کتاب باغ و بہار میں اپنا تخلص استعمال ہی نہیں کیا۔ میر امن دہلی کے رہنے والے تھے اصل میں، جب دہلی میں حالات خراب ہوئے تو وہ کلکتہ پہنچے اور وہیں رہنے لگے۔ میر بہادر علی حسینی کے توسط سے وہ فورٹ ولیم کالج پہنچے۔ اصل میں فورٹ ولیم کالج میں براہ راست نہیں گئے، بلکہ میر بہادر علی حسینی، ٹھیک ہے، یہ فورٹ ولیم کالج میں کام کر رہے تھے، تو اس وجہ سے پھر انہوں نے میر امن کے لیے بھی وہاں جگہ نکالی، اور پھر جب یہ فورٹ ولیم کالج میں گئے اور گلکرسٹ کی فرمائش پر انہوں نے فارسی کے مشہور قصہ چہار درویش کو اردو میں لکھا اور باغ و بہار نام رکھا۔ باغ و بہار فوراً ہی مقبول ہوا اور آج تک اس کی شہرت اور مقبولیت برقرار۔ جب گلکرسٹ نے دیکھا کہ یار ہمارے یہاں پہ ایک قصہ ہے، داستان ہے، قصہ چہار، اگرچہ اس کا ترجمہ کیا ہے کس نے اردو میں؟ کس نے کیا؟ عطا حسین تحسین نے، نو طرز مرصع نام سے، لیکن وہ بہت مشکل ہے، پڑھ ہی نہیں پاتے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے نا، اس کتاب کا آپ ترجمہ کرو اور آپ اس کا آسان ترجمہ کر کے دے دو، تاکہ یہ قصہ چہار درویش، اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کے پاس اردو زبان زیادہ سے زیادہ، کیونکہ قصے کہانیوں سے انسان کو پڑھنے میں مزہ آتا ہوتا ہے نا، آج ہم سٹوریاں پڑھتے تو وہ کیا کرتے ہیں، زبان سیکھنے میں مدد دیتی ہے۔ تو اس نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا، اس کو موقع ملا، کس کو؟ میر امن کو، ورنہ کوئی نہیں جانتا تھا میر امن کو، کہیں نہیں اس کا نام تھا۔ تو اس نے اس چیلنج کو قبول کیا اور 4 سال میں اس کتاب کو انہوں نے ترجمہ کیا، دونوں کتابوں کو سامنے رکھا، اصل کتاب امیر خسرو کی قصہ چہار درویش، اور پھر اس کا ترجمہ جو عطا حسین، محمد حسین عطا تحسین نے کیا تھا، نو طرز مرصع، ان دونوں کو سامنے رکھا اور پھر اس کا ایسا ترجمہ کیا کہ لوگ حیران ہو کے رہ گئے، اور جس نے ہمیشہ کے لیے میر امن کو زندگی بخشی، اور ہمیشہ کے لیے وہ نام زندہ رہا، کس کا؟ میر امن کا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اردو کو بھی فائدہ ہوا، اردو زبان کو آگے بڑھانے میں بہت مدد ملی۔ اور اتنا ہی نہیں، فورٹ ولیم کالج کا کہیں نام نہیں ہوتا،
لیکن فورٹ ولیم کالج بھی اگر آج زندہ ہے، آج بھی اس کو پڑھایا جاتا ہے، وہ اس کی وجہ سے، میر امن کی اس باغ و بہار کی وجہ سے۔ آگے دیکھیے، باغ و بہار کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں جو 5 قصے پیش ہوئے ہیں، اس میں جو 5 قصے پیش ہوئے ہیں وہ آسان اور دل نشین زبان میں۔ کس میں؟ آسان اور دل نشین زبان میں۔ ان قصوں میں اخلاقی رنگ بھی ہے اور حسن و عشق کی داستان بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں گے نا، اس میں اس کی جو زبان ہے وہ بہت آسان اور دل نشین، دل کو چھو لینے والی، اٹریکٹ کرتی ہے۔ اور ان قصوں میں، اس میں جو واقعات بیان کی، اس میں جو کہانیاں بیان کی گئی، جو داستانیں بیان کی گئی، اس میں اخلاقی رنگ بھی ہے، مورل ویلیوز بھی ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں گے ہم۔ اور حسن و عشق کی داستان، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حسن و عشق، ٹھیک ہے، خوبصورتی بھی بیان کی گئی، عشق کی باتیں بھی بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ سب خوبیاں اسی وقت قابل ذکر ہیں، لیکن یہ سب خوبیاں تبھی چلتی ہیں، اخلاق ہو، اخلاقیات ہوں، اس میں عشق، حسن و عشق کی داستانیں ہوں بڑی زبردست طریقے سے، یہ سب اسی وقت کام دیتی ہے جب قصے کی زبان کیا ہو؟ صفائی اور زور۔ ورنہ عطا حسین، محمد حسین عطا نے تو نہیں کیا تھا، اس نے بھی تو ترجمہ کیا تھا، کیوں نہیں چل پایا؟ کیونکہ وہ مشکل تھا۔ جب قصے کی زبان میں صفائی ہو، بڑی بہترین طریقہ ہو، اور زور بھی پایا جاتا، طاقت بھی اس کے اندر جھونکتی ہو، انداز بیان بڑا بہترین ہو۔ میر امن کی زبان اتنی سادہ نہیں ہے جتنی بظاہر، اتنا بھی نہیں کہ بالکل سادی زبان اس نے بیان کی ہو، بالکل نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن اس میں خام خواہ کی رنگینی اور پیچیدگی بھی۔ رنگینی مطلب مشکل الفاظ اور ڈھونڈ کے لائے ہیں ڈکشنری سے کہ کون سے میں مشکل سے مشکل الفاظ استعمال کروں، گاڑی سے گاڑی میں اردو بولوں، نہیں، آسان الفاظ جو عام فہم ہو، جو ہر کسی کو سمجھ میں آئے۔ فصاحت کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا فصاحت سے بولنا۔ فصاحت کا مطلب ہوتا ہے جو ہمارے سامعین ہیں، جو ان کی سمجھ میں، ان کی لیول کا بتائیں، ٹھیک ہے، پیچیدگی بھی نہیں، مشکل بھی نہیں، پیچیدگی مشکل نہیں۔ ان کے پاس عربی، فارسی اور دیسی ہر طرح کے الفاظ کا ذخیرہ ہے۔ اصل میں آسان انداز سے کون بیان کرتا ہے؟ جس کے پاس جتنا الفاظ کا ذخیرہ ہوگا، خزانہ ہوگا، ذخیرہ خزانہ، ورڈ پاور جس کے پاس جتنا ہوگا۔ اور میر امن کے پاس عربی کے الفاظ، عربی بھی جانتے تھے، فارسی بھی جانتے تھے، اور دیسی سے مراد ہندوستان کی مقامی زبانیں، سنسکرت، ہندی، جو بھی مقامی زبانیں تھی، جو لوکل زبانیں جتنی بھی تھی، دہلی کی جو کھڑی بولی تھی، براؤڈی تھی، ہریانوی بولی تھی، اس سب کے الفاظ کا ذخیرہ بھی اس کے پاس تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے سب الفاظ کا سے سہارا لیا، یہ نہیں کہ صرف فارسی اس میں جھونک دی، یہ نہیں کہ صرف عربی کے الفاظ اس میں جھونک دیے، بلکہ ان الفاظوں کا انتخاب کیا جو عام طور پر لوگ بولتے تھے، جو لوگوں میں عام رائج تھے، اور ان الفاظوں کو اس نے بڑی خوش اسلوبی سے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ نہیں، یہ کہ جہاں پر جو الفاظ فٹ ہو رہا ہو وہاں پر اس لفظ کو فٹ کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میر امن نے کتنے سال لگائے؟ 4 سال لگائے اس کے ترجمہ کرنے میں۔ دیکھیے کہ کتنی محنت کرنی پڑی ہوگی میر امن کو اس کے لیے، ٹھیک ہے، کہ کیسی عرق ریزی کے ساتھ اپنا خون پسینہ بہایا ہوگا اس کے لیے، اس کتاب کے لیے اس نے۔ میر امن کو محاکات اور جزئیات نگاری پر کمال کا عبور حاصل ہے۔ یہ محاکات اور جزئیات نگاری، محاکات یہ اصل میں ہم کہتے ہیں بلاغت میں، محاکات کا مطلب ہوتا ہے حکایات، کہانیاں بیان کرنا۔ محاکات کہانیوں کو گڑھنا اور کہانیوں کو بیان کرنے کے اوپر پوری طرح سے ان کو قدرت حاصل تھی۔ جزئیات کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے اجزاء جو ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، یعنی
جو بھی چیزیں بیان کرتے ہو ان کو جزئیات، ان کو سٹیپ بائی سٹیپ، تہ بہ تہ، سٹیپ بائی سٹیپ ان کو استعمال کرنا، ان کو بیان کرنے کے اوپر ان کو پوری طرح سے کمال کا عبور حاصل تھا. یہ نہیں کہ پہلے آخری والا حصہ لایا بعد میں ملا دیا کہانی کو، نہیں، جزئیات نگاری، سٹیپ بائی سٹیپ، پلاٹ کہتے ہیں، پلاٹ، ایک یہاں اس کے بعد یہ، اس کے بعد اس کے اوپر پوری طرح سے ان کو اوپر قدرت حاصل تھی. عبور، دسترس، قدرت، طاقت، پوری کمانڈ. سیر چوتھے درویش کا جو حصہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے، یہاں پر تو پوری اس سیر چوتھے درویش سے مراد ہے باغ و بہار. اب اس کو سیر چوتھے درویش بھی اس میں ایک قصہ ہے، یعنی باغ و بہار کا ایک قصہ ہے سیر چوتھے، یعنی چوتھے درویش کا قصہ. کس کا قصہ؟ چوتھے درویش، چوتھا درویش اپنا قصہ بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جو حصہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے اس چوتھے درویش کا قصہ بھی تھوڑا سا بیان کیا ہے، یہ پورا نہیں کیا ہے بلکہ ایک حصہ بیان کیا ہے. اس میں میر امن کے اسلوب کی بیشتر خوبیاں نظر آتی. اس میں آپ کو دکھائی دے گا کہ کس طرح سے میر امن کے اسلوب، طریقہ، میر امن کی جو سٹائل ہے لکھنے کا، جو طریقہ ہے، اس کی بیشتر بہت ساری خوبیاں آپ کو نظر آ جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے.